سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله فإن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت عام گناہ کو ذکر کیا ہے. گناہ بہت بڑا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں وہ بہت عام ہو چکا ہے، اور اب تو ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہمارا ذہن اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے غیبت کا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا گناہ. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ رأس کل خطیئہ. غیبت جو ہے ہر گناہ کی، ہر فساد کی جڑ ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے، خود اپنے خاندان پر، اپنے دوست احباب کا ہم جائزہ لیں گے، تو ہمارے خاندان جو بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان جو ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے ہم دور ہو گئے ہیں. اگر ہم ریسرچ کریں گے، غور کریں گے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ دوریاں جو پیدا ہوئی ہیں یہ غیبت کی وجہ سے ہوئی. اس نے اس کے بارے میں برا کہا، بہن نے بھائی کے بارے میں برا کہا، بھائی نے اپنے چچیرے بھائی کے بارے میں برا کہا، پھپھیرے بھائی کے بارے میں برا کہا. اب اس نے جو ہے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دوسرے کی برائی کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی وجہ سے اب ان کے دلوں میں دوریاں پیدا ہو. جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس دل کا جڑ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں متحد رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ہاتھ پیر بن کر کے رہو، ایک دوسرے کے جو ہے معاون اور مددگار بن کر کے رہو. یہ کس لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے اس قدر جڑ جائیں کہ وہ ایک دوسرے کا آئینہ بن جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ بنے. کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم آئینے میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہماری ظاہری وضاحت کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں اس میں خرابی تو نہیں ہے. اگر خرابی ہے تو ہم اس کو درست کرتے ہیں. تو آئینہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے. تو ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے آئینہ بنے اور بجائے پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کرنے کے سامنے بیان کریں کہ بھائی میں جو ہے آپ سے، مجھے ایک شکایت ہے، میں آپ کے اندر یہ عیب پا رہا ہوں، اور یہ عیب جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، دینی اعتبار سے بھی غلط ہے. اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کی وجہ سے دوسرے معاشرے کا بھی نقصان ہوگا. اس لیے آپ اس غلطی کو درست کر لیجئے. تو یہ جو عادت ہے اور یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مستحسن ہے. اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن بجائے اس کی کمی کو اس کے سامنے بیان کرنے کے، اگر ہم کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کے بارے میں صحابہ کے سامنے اس کی برائی کو، اس کی قباحت کو، اس کے نقصانات کو بیان فرمایا، تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی مسلمان کی غیبت، کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور واقعی وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، وہ عیب کسی دوسرے کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود تم بیان کر رہے ہو، تو پھر دو گناہ ہوں گے آپ کے اوپر. ایک اس آدمی کے اوپر بہتان لگانے کا گناہ ہوگا اور دوسرا اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا گناہ. اور قرآن کریم کے اندر گناہ کبیرہ کی لمبی فہرست ہے. بہت سارے گناہوں کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. زنا کے گناہ کو بیان کیا گیا ہے، شراب کے گناہ کو بیان کیا گیا ہے، سود کے گناہ کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے قتل و غارت گری کے گناہ کو بیان کیا گیا ہے. لیکن غیبت کے گناہ کو جس قدر شدت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اور کسی گناہ کو نہیں بیان کیا. قرآن کریم کی آیت کے اندر آپ غور کریے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنا حقیقی بھائی بھی ہے اور وہ مر گیا ہے، اب آپ اس کا گوشت کھائیں. انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت اس کو ناپسند کرتی. تو غیبت کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا چیز ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کی جاسوسی کرنے سے پہلے، کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور یہ معاشرہ آج کے زمانے میں اتنا عام ہوا ہے کہ اس کے اندر اب لذت پیدا ہوگی. جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، تمباکو کا نشہ ہوتا ہے اور سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کو چغلی اور غیبت کرنے کا نشہ ہوتا ہے. جب تک وہ غیبت اور چغلی نہیں کرتے تب تک ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کا دل ہی نہیں لگتا. وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے گھومتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے جا کر کے کسی کی غیبت کریں. تو عزیزان گرامی، عرض کرنا یہ ہے کہ آج جو ہمارا معاشرہ، خاص طور پہ جو خاندان ہمارے بکھرے ہوئے ہیں، تو جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اور یہ بہت برا گناہ ہے. اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک صحابی ہیں، اسی لیے علماء دین فرماتے ہیں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، 3 کاموں میں سے ایک کام آپ کو کر رہا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ اس غیبت مجلس میں ہو رہی ہے اس غیبت کو روک دو، اتنا آپ کا مقام مرتبہ، اتنا وزن آپ کا ہے تو آپ اس کو روک دو. اگر آپ روک نہیں سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ گفتگو کا جو رخ ہے، گفتگو کا جو ٹاپک ہے، اس کو چینج کراؤ. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ. ایک تابعی ہے حضرت یافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا تو میرے کچھ پرانے دوست مجھے نظر آئے.
تو میں سوچا کہ تھوڑا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دوں، کچھ پرانی یادیں تازے ہو جائیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، بچپن کی یادیں تازہ ہونے لگی، بہت ساری پرانی باتیں مذاکرے میں آئی، لیکن بات کرتے کرتے ہمارے اس گروپ میں سے ایک آدمی کسی دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بہت سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے بچپن کے دوست تھے، لنگوٹی یار جس کو بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی سب ملنا لیکن لنگوٹی یار نہیں ملنا، کیونکہ وہ بسا اوقات آپ کی بے عزتی کا بھی سبب بن جاتا ہے، بے تکلفی میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ آپ کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ سب لنگوٹیا یار تھے، تو حضرت کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس گفتگو کا رخ موڑ دے یا اس گفتگو سے اٹھ کر کے چلے جائے، یا جو آدمی گفتگو کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے اس کو روک دے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھے اور اس کے بعد عذر بیان کر کے کچھ کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل کر گھر چلے گئے، لیکن دل میں ملال تھا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ان کے ذہن میں تھی، تابعی تھے، صحابی کے شاگرد تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب سویا تو مجھے خواب ہوا، خواب میں دو آدمی ہیں جو نہایت بدصورت ہے، ان کے ہاتھ میں ایک تشت ہے، ایک پلیٹ ہے، اور وہ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ میرے قریب آئے تو انہوں نے اس پلیٹ پر سے جو دسترخوان تھا یا جو کپڑا تھا اس کو ہٹایا اور ہٹا کر کے کہنے لگے کہ یہ کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ کیوں کھاؤں اور یہ کیا چیز ہے؟ تو ان دو شخصوں نے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے اور یہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ ہزار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ وہ گوشت ان کے منہ میں ٹھونستے رہے، اور اسی کشمکش میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب مجھے اس بات کی طرف متوجہ کر رہا تھا، متنبہ کر رہا تھا کہ جو میں نے گزشتہ دن اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کسی دوسرے کی برائی کو سنا تھا، غیبت کو صرف سنا تھا، زبان سے ادا نہیں کیا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ خواب کے ذریعے مجھے گوشت کھلایا گیا، وہ بھی برے جانور۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ 3 دنوں تک جب بھی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ اپنی منہ میں ڈالتا تو مجھے وہی مزہ آتا جو خواب میں گوشت کا مزہ آ۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ صرف غیبت زبان سے کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ غیبت کرنے والے کو سننا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یا ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے، یا ایسا اگر ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو گھر کے سارے افراد کو بٹھا کر کے غیبت کی برائی کو ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں بھائیوں کے درمیان یا بھابھیوں کے درمیان یا والدین اور بچوں کے درمیان ہوئے ہیں تو بٹھا کر کے اس کا تصفیہ کرے، اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھے اور ایک دوسرے کو درگزر کرے، معاف کرے، اور آئندہ اس طریقے کی غلط فہمیاں دل میں پالنے سے سب کو جو ہے بچنے کی تلقین کرے۔ اس طرح اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر عمل پیرا ہو جائیں گے تو معاشرے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرہ ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، یہ سب کے سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہر ہدایت والی چیز کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے
جو انسان کی فطرت کے موافق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب شریعت بنائی ہے، اللہ نے جب احکامات بنائے ہیں، تو انسان کی طبیعت اور اس کے نیچر اور اس کے فطرت کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے. غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے جو گناہ ہے، اگر انسان شراب پی لیتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے یا زنا کر لیتا ہے یا حرام خوری کر لیتا ہے، سود کھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف کر دیں، کیونکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ آدمی اس آدمی سے معافی نہیں مانگے گا جس کی اس نے غیبت کی. میدان محشر میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوا ہوگا، اور وہ لوگ دنیا میں بڑے متقی اور پرہیزگار، نمازی، دیندار، امانت دار، دیانت دار ہوتے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں ان کو جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود ان کو جنت میں داخلے سے منع کیا جائے گا. پوچھنے کے بعد یہ دریافت معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال تو بہت کیے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کی، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کی. ان سے کہا جائے گا کہ پہلے جاؤ ان سے معافی مانگو، اگر وہ لوگ معاف کر دیں گے تو پھر آپ کو جنت میں جانے کا موقع دیا جائے گا. اور میدان محشر کا معاملہ تو ایسا ہوئے، قرآن کریم نے اس کا بھی منظر کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ میدان محشر میں ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. ہر ایک اپنے اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. وہاں پر کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، ہمیں جو ہے یہ جو غیبت والا گناہ ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور میں اس سے پہلے کئی جمعہ کے اندر بتا چکا ہوں کہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی ہوتی ہے. بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں اگر انسان دنیا میں کوتاہی کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ذریعے اس کو دنیا میں تھوڑی سی عزت مل سکتی ہے، لیکن میدان محشر میں اس سے زیادہ ذلیل اور کوئی نہیں ہوگا. ہاں، بعض مرتبہ غیبت کرنا جائز ہے. 2-3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. اب آپ بولیں گے مول صاحب آپ تو بولے کہ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ بول رہے کہ جائز بھی ہے. انسان کی فطرت کا اللہ نے بہت لحاظ رکھا ہے. کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی غیبت کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر میں کوئی امام صاحب کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں، یا ان کے خلاف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ پلاننگ کر رہا ہوں، اس کی خبر اگر کسی دوسرے کو لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے عادل بھائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ خطیب صاحب امام صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اب عادل بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری غیبت امام صاحب کے پاس کرے کہ امام صاحب خطیب صاحب سے ہوشیار رہو ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ غیبت، حالانکہ غیبت ہے، میری پیٹھ پیچھے وہ برائی ہو رہی ہے، لیکن وہ برائی میرے شر سے بچانے کے لیے، کسی کو میرے شر سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے، تو ایسی غیبت کرنا جائز ہے. اب میں اس کو ثابت کر کے بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص جو ہے سامنے سے گزرا، مطلب سامنے سے آ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھی ہوئی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص کے اوپر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی.
حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی. اس کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے اور رسپیکٹ سے پیش آتے تھے. تو وہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اس کا ادب احترام کیا, اس کی رسپیکٹ کی اور اس کو اپنے پاس بٹھایا. تھوڑی دیر گفتگو ہونے کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے, تو پھر آپ نے اس کا اکرام کیوں کیا؟ اتنی اس کو رسپیکٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو, اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کو اس کو عزت دینا ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں, یہ اسلامی اخلاق ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں اس لیے بتایا کہ وہ آدمی برا ہے تاکہ تم اس کے شر سے, اس کے فتنے سے محفوظ رہو. تو اس واقعے سے ہمیں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی برائی کی, لیکن یہ جو برائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے شر سے محفوظ رہے. تو کسی کے شر سے یا کسی کے فتنے سے یا کسی کی سازش سے یا کسی کی نیگیٹو پلاننگ سے کسی کو بچانا ہے تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کے آدمی کے لیے جان کا خطرہ ہے, یعنی کوئی آدمی کسی کا مرڈر کرنے کی سازش کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کے بارے میں سامنے والے کو خبر دے سکتے ہیں تاکہ وہ آدمی متنبہ ہو جائے, ہوشیار ہو جائے. تو اب یہ جب رخصت ہم کو مل رہی ہے تو آپ کام دھندا چھوڑ کے سب یہی نہیں کرنا ہے کہ کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے, کون کس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے, اسی میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنا ہے. بالاتفاق اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ متنبہ کر سکتے ہیں, ورنہ سب سے پہلے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم خود غیبت سے بچے, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچے, کسی کی عیب جوئی کرنے سے بچے. یعنی ہمیشہ کسی کے اندر نگیٹو چیزیں تلاش کرنا یہ بھی بہت بری عادت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غیبت سے بچنا چاہتا ہے تو جب بھی اس کے ذہن میں خیال آئے کہ مجھے کسی کی غیبت کرنا ہے تو وہ اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر کے دیکھے. جو میں برائی کسی مسلمان بھائی کی دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہیں وہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے. اگر یہ عادت وہ پیدا کر لے گا اور اس طریقے کو وہ اپنائے گا تو پھر وہ غیبت کے گناہ سے بچ جائے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے غیبت سے بچنے کا. دوسرا طریقہ غیبت سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر جانے انجانے میں آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے فوراً اس کے گھر پہ جاؤ, اس کے آفس میں جاؤ, اس کے دکان پہ جاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے, مجھے معاف کر دیجیے. مجھے آپ کی برائی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا تھا, لیکن انجانے میں میری زبان سے نکل گیا, لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ کی برائی پیٹھ پیچھے کی ہے اور یہ گناہ ہے, اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو یہ کام بہت اس کے لیے جگرا لگتا ہے, اس کے لیے بہت ہمت لگتی ہے. کسی کے سامنے جا کر کے معافی مانگنا, انسان کا نفس اتنا موٹا ہے اور شیطان کا اتنا اس کے اوپر اثر و رسوخ ہے کہ وہ کسی کے سامنے خاص طور پر معافی مانگنے کے لیے آمادہ کرتا ہی نہیں. کیونکہ معافی جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المال العفو, دنیا کی سب سے بڑی جو پراپرٹی ہے, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. تو اتنی بڑی دولت جو ہے شیطان آپ کو کیسے حاصل کرنے دے گا؟ تو آپ کو وہ جو ہے ہمیشہ یہ اکسائے گا کہ تو بہت بڑا آفیسر ہے, تو اتنا کروڑ پتی ہے, تو خاندان بھی تیرا بڑا ہے اور تو ایسا ہے ویسا ہے بول کے اس کو جو ہے پرووک کرتا ہے شیطان. اور پھر انسان جو ہے دنیا میں کسی اپنے سے
کمتر آدمی سے معافی مانگنے کے لیے کتراتا ہے. تو غیبت سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہماری زبان سے غیبت ہو جائے تو ہم جا کر کے اس سے معافی مانگیں. 1 سے 2 مرتبہ یہ کیا کریں گے تو پھر ہمیں خود بخود اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں گے کہ ہم کسی کی بھی ایک دوسرے کے سامنے برائی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.